اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، یقیناً ہم سب کو موت کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے ہم زندہ رہنے کے لیے، اس معاشرے میں عزت پانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس قیامت کی گھڑی کا سامنا کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، فکر کرے تو انسان دہل جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلمہ گو کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو متوجہ کیا کہ آپ موت کو یاد کریں۔ وصیت ہر وقت لکھی ہوئی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر رات کو سوئیں تو تکیے کے نیچے اپنی وصیت لکھ دیں۔ کسی کا دینا ہو وہ بھی لکھا ہوا ہو، کسی سے لینا ہو وہ بھی لکھا ہوا ہو، آپ کے جو واجبات ادا ہیں وہ بھی آپ ورثاء کو متوجہ کریں، جو نہیں ادا ان کے لیے بھی متوجہ کریں۔ آپ اگر سو رہے ہیں سوئیں بعد میں، اگر کوئی مومن مسلمان ناراض ہے، زیادتی کی ہے تو اس کے پاس جائیں، اس سے معذرت کریں، پھر سوئیں۔ پتہ نہیں کل کا دن آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ خدا را فکر مند ہونا چاہیے۔ مولا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی وصیت کو معمولی سمجھتا ہے، وصیت نہیں لکھ کر سوتا، اس کا مطلب ہے وہ دانا نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور دوسرا، کلمات کون سے ہیں؟ اگر انسان موت کو قریب آتے ہوئے دیکھے، کون سے الفاظ اپنی زبان پہ جاری کرے۔ اگر وہ اس حالت میں چلا گیا ہے کہ وہ اب ان کلمات کو ادا نہیں کر سکتا، جو ورثاء، جو عزیز و اقارب یا جو دوست مومن اکٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد ہیں، پھر انہیں چاہیے کہ اس کو جو موت کے قریب جانے والا ہے انہیں یہ کلمات سنائیں تاکہ اس کا یہ عقیدہ ہو۔ خدا را ان دعاؤں کو، ان کلمات کو آپ ضرور یاد کریں۔ جب آپ کی حالت خراب ہو، موت کے قریب اپنے آپ کو سمجھیں، تو جو اللہ کے رسول نے آپ کو نسخہ دیا ہے اس پر ضرور عمل کریں۔ انشاءاللہ ہم ویڈیو پہ اس مفاتیح الجنان کے صفحے کو لکھ دیں گے، اس صفحے کے مطابق آپ اس کتاب سے اسے یاد کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خدا را اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اور آخری بات، یہ ویڈیو لمبی تو ضرور ہو جائے گی لیکن آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے بندہ حقیر، یہ دیکھیں جب موت کا وقت آتا ہے نا ایک مومن کا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والوں کا، تو یقیناً رسول اللہ آتے ہیں۔ رسول اللہ اکیلے نہیں آتے، ساتھ اپنی اہل بیت اطہار علیہم السلام کو بھی لے آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پھر وہ آتے کیوں ہیں؟ اپنے مومن کو زیارت کراتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارتا ہے اسے دلاسا دیتے ہیں، حتیٰ کہ خود ملک الموت کی طرف یہ آپ کا رسول دیکھتا ہے، ان کی اہل بیت اطہار دیکھتی ہے اور فرماتی ہوئی نظر آتی ہے یہ ہمارے ماننے والا ہے، اس کے روح کو سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ قبض کرنا، یعنی کہ ہم اس قابل بنیں، ہمارے اس قابل ہوں کہ رسول اللہ اور ان کی آل ہماری سفارش کرے اور ہم انہیں موت کے وقت بھی، قبر میں اور حشر کے دن اپنا شافی پائیں۔ تو دعا کون سی ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ کلمات اس وقت ضرور یا تو وہ خود پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتا تو دوسرے مومن پڑھیں۔ میں چند الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے انسان کا: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم انی اعہد الیک انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا
وأن الله يبعث من في القبور وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن ما وعد فيها من النعيم من الماء كل والمشرب والنکاح حق وأن النار حق۔ آپ دیکھیں کتنے دردناک جملے ہیں اور کتنے وہ کہتے ہیں واضح جملات ہیں جن کی طرف ہمارے رسول ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اعمال ایسے ہوئے کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ جہنم یہ حق ہے، اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو اللہ یہ انعام کے طور پر دے دے کہ تو جنتی ہے، جنت تیرا مقدر ہے، تو یہ بھی حق ہے۔ تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس وقت کے لیے کیا کچھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔